السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 25 کے بعد 25 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی جھجکتا یا شرماتا، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما جو بعوضۃ کسی مچھر کی ہو، فما پس جو فوقہا اس سے اوپر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چھوٹی یا بڑی مخلوق کی مثال بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، کیونکہ ہر چھوٹی مخلوق کا خالق مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا مالک نہیں ہو سکتا، خالق نہیں ہو سکتا۔ مثلا مٹی کا ذرہ ہے، ریت کا ذرہ ہے، درخت کا پتا ہے، پھل ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی بنا نہیں سکتا۔ جھجک اور شرم اس کو ہوتی ہے جو جھوٹا دعویٰ کرے کہ اگر میں نے کہا کہ یہ جو ہے ذرہ میں نے بنایا تو لوگ مجھے شرمندہ کریں گے۔ جھوٹ بولتے ہو، تم نے کیسے یہ ذرہ بنایا؟ تم نے درخت کا پتا کیسے جو ہے پیدا کیا ہے؟ تم نے کس طرح درخت کی شاخ پر پھل لگا دیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ شخص شرمندہ ہو جائے گا۔ جھوٹا جو ہے جھوٹ بول کر شرمندہ ہو جاتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے جھوٹ میں کہ تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو، پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے پہلے وہ جھجکتا ہے، شرماتا ہے کہ میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت چونکہ سچا ہے، حقیقی خالق اور مالک ہے ہر ذرے کا، ہر پتے کا، ہر پھل کا، ہر مخلوق کا، اس لیے اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ شرمندگی اور جھجک اس کو ہوتی ہے جو کسی کام کو نہ کر سکتا ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کو جو ہے جھجک ہوتی ہے کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ حقیقی خالق اور مالک ہے جو مچھر کا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یا مچھر سے اوپر کوئی مخلوق، یعنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی مخلوق کی مثال اگر اللہ بیان کرتا ہے، چونکہ اللہ سچا ہے اور سچے کو کبھی جو ہے سچ بولتے ہوئے جھجک یا شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے۔ شرمندگی اور جھجک جو ہے جھوٹے کو ہوتی ہے، جو فریبی ہو، فراڈ کرے، جھوٹ بولے لوگوں سے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کو جھجک اور خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا اور میرا جھوٹ پکڑا گیا تو میں لوگوں کے سامنے جو ہے رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس لیے جھوٹ بولتے وقت وہ جھجک محسوس کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بل اسم ما حاک فی نفسک، ہر وہ بات یا عمل گناہ ہے جس کے شروع کرنے کے شروع میں، بات کرنے کے شروع میں، اب برا عمل کرنے کے شروع میں تمہارے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ یہ کر کے دیکھ لیں، گھر میں جو ہے روزہ رکھا ہوا ہے، چوری چھپے کھانے سے پہلے جو ہے بچہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اگر دیکھ لے گا تو میں کیا، مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ تم روزہ رکھ کر جو ہے توڑ رہے ہو، اور اس کا جو ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ جب وہ روزہ توڑنے لگے گا تو اس کا دل جو ہے، اس کی دھڑکن جو ہے تیز ہو جائے گی کہ یہ کام نہ کر، روزہ نہ توڑ، اس کو پورا کر۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ سچے ہیں، ہر بات میں سچے ہیں، ہر دعوے میں سچے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ وہ تو سچا ہے۔ اب لوگوں نے اس کو کیا کہنا؟ سچوں پر تو کوئی الزام نہیں لگا سکتا، سچوں کو تو کوئی شرمندہ نہیں کر سکتا، جھوٹے کو شرمندہ کرتے ہیں۔ تو اس سے اوپر والی مخلوق، تو اس سے اوپر بھی کوئی مخلوق ہے، اس کی بھی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثال بیان کرتے ہیں تو اس کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ وہ جو فرماتا ہے کسی مخلوق کے بارے میں وہ سچ فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر مچھر سے چھوٹی مخلوق جو ہے، یہ کینسر کے جراثیم یا یہ کرونا کے جراثیم جو تھے، وہ مچھر سے چھوٹی، مچھر تو نظر آتا ہے، وہ نظر نہیں آتے، وہ خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ ٹی بی کے جراثیم جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتے بغیر خوردبین کے۔ یہ ہے فوقہا، مچھر سے اوپر بھی کوئی مخلوق ہے، چھوٹی یا بڑی، اس کی بھی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا خالق اللہ ہے اور ان کے بارے میں اللہ سچ بول رہا ہے۔ اب کافر جو ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جس کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جتنا بڑا جانور جو ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی صفت بھی اتنی ہوگی۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ عقل بڑی یا بھینس، تو کافر جس کو کوئی شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، جاہل ہے، وہ کہے گا جی بھینس بڑی ہے۔ عقل تو بالکل معمولی چیز ہے، لیکن ایمان والا کہے گا کہ عقل بڑی ہے، بھینس بڑی نہیں ہے۔ یہ عقل ہے جس نے بھینس کو جو ہے نکیل ڈال دیا، اس کے ناک میں سے رسی گزار کر اس کو قابو کیا۔ اس کی رسی ایک بچہ بھی پکڑ کر جدھر جائے گا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گی، اور اگر اس کی نکیل نہیں ہوگی تو وہ قابو، بڑے آدمیوں کے قابو بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح اونٹ ہے، بہت زبردست جانور ہے، اس کو بھی ناک میں نکیل ڈالی ہوتی ہے، اس کی رسی بچہ پکڑ کر جدھر جائے وہ اس کے پیچھے چلے گا، لیکن جب تک اس کو نکیل نہیں ڈالی جائے گا وہ کسی کے قابو نہیں آئے گا، بہت مشکل قابو آئے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے عقل کی بات کرتے ہیں، کافر جو ہے وہ عقل کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ عقل چھوٹی ہے، بھینس بڑی ہے۔ حالانکہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھینس قابو آئی ہے کہ اس کے ناک میں جو ہے رسی گزار کر اس کو قابو کیا گیا ہے، لیکن اس کی عقل کام نہیں کرتی کافر کی۔ تو کافر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے اور مثال جو ہے وہ مچھر کی دے رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کی توہین ہے کہ چھوٹی مخلوق کی جو ہے وہ بات کرے، حالانکہ مچھر جو ہے چھوٹی مخلوق نہیں ہے، یہ ساری مخلوق سے افضل جو انسان ہے، مچھر اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حکم دے تو کتنے پچھلے سالوں میں جو ہے مچھر کے کاٹنے سے، ڈینگی مچھر جو ہے جو کاٹتا ہے اس سے کتنی جانیں جو ہے وہ جو ہے ختم ہوئی ہیں۔ اللہ چاہے تو مچھر کے ذریعے بڑے بڑے نمرودوں کو ہلاک کروا دے۔ مچھر معمولی بات نہیں ہے۔ جب نمرود جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو ہے وہ اب ڈٹا رہا اپنی جھوٹی خدائی پر، جھوٹے رب ہونے پر، تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ مچھر کو حکم دیا، اس کے ناک میں سے گزر کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا، اور دماغ میں جو ہے اس کو وہ کاٹتا تھا، کارروائی کرتا تھا، تو وہ بہت تکلیف ہوتی تھی، اور وہ جوتے مرواتا تھا سر کے اندر، سر پہ، تو پھر اس کو سکون ملتا۔ اور اس طرح اللہ کی عذاب جوتے کھا کھا کر وہ جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے۔ کیا مچھر چھوٹی مخلوق ہے؟ بہت بڑی مخلوق ہے۔
اور مچھر تو نظر آتا ہے. میں نے کہا کہ یہ جو اپنا کینسر کے جرثوم میں جراثیم ہیں، ٹی بی کے ہیں اور دیگر بیماریوں کے باریک جو جرثوم میں ہیں، وہ جو نظر نہیں آتے، وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو وہ باریک مخلوق جو ہے وہ بھی اگر انسان کی بغاوت اختیار کر لے اللہ کے حکم سے، تو وہ مخلوق جو ہے اس اشرف المخلوقات انسان سے بڑی ہے، زیادہ کارگر جو ہے وہ کام کرنے والی مخلوق ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے انسان کے خلاف استعمال کرے تو وہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں. اس بیماری کے جرثوم باریک باریک جو ہے جرثومیں جو ہیں، کینسر کے، ٹی بی کے، کرونا کے، بالکل باریک مخلوق ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس مخلوق باریک مخلوق سے انسان کی ہلاکت کا کام لینا چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں. وہ دوسروں کو موت کے منہ سے بچاتے جاتے خود موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو مچھر کا چھوٹا ہونا کافروں کا جو اعتراض ہے کہ یہ اللہ بہت عظیم ہے، لیکن مثالیں جو ہے وہ مچھر جیسی چھوٹی چھوٹی مخلوق کی بیان کرتا ہے، یہ تو اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ مچھر یا اس سے اوپر بھی کوئی مخلوق کی کوئی اللہ جو ہے مثال بیان کرے تو اس کو کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اللہ اس کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں. اللہ حق کہہ رہے ہیں. مچھر سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو مروایا. اللہ جس مخلوق سے چاہے انسان کو جو ہے انسان کا جو ہے انسان سے بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے. اس لیے کوئی باریک سے باریک مخلوق جو ہے وہ انسان سے بڑی نہیں ہے، انسان سے اعلیٰ نہیں ہے. انسان اس کے سامنے بے بس ہے. بے شک وہ باریک ترین ہے، کیونکہ اس کا کنٹرول، اس کی خصوصیت، اس کی صفت اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے وہ انسان سے اعلیٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے ذریعے انسان کو پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے، تو انسان اس مخلوق کے سامنے بے بس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کا بھی واقعہ بیان کرے، حال بیان کرے، تو وہ حقیقت ہے، سچائی ہے کہ وہ انسان سے وہ مخلوق بڑی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے انتقام لینا چاہے. پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، پھر وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. دیکھیں ابرہہ کا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر، یمن کا عیسائی گورنر جو ہے اللہ کے گھر کو مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ مارچ کی اس نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، اور ابھی مینا میں داخل نہیں ہوا تھا جہاں حاجی جو ہے ٹھہرتے ہیں. ابھی وہ مزدلفہ کی وادی سے نکلا ہی تھا اپنے لشکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا. ان کو حکم دیا پرندوں کو کہ اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں تین تین کنکریاں جو ہے، چونچ، دونوں پنجے، تین تین کنکریاں جو اٹھا کر جو ہے بلندی پر لشکر کے اوپر جائیں اور ان کنکریوں کو اس لشکر پر گرا دیں، اور پھر ان کا جو ہے ان کے اندر جو تباہی اور ہلاکت کی صلاحیت ہے وہ پھر میں پیدا کر دوں گا. کنکریوں کے اندر اتنی جو ہے وہ تباہی کی طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. کہ ہاتھی جو ہے اس کو کنکر مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ کنکری ہو اور اللہ اس کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کنکری کے اندر اس کی ہلاکت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ جو ہے وہ سچا ہے، حقیقی مالک ہے، خالق ہے. ساری مخلوق، باریک بہترین مخلوق کی صفات کا جو ہے وہ خالق ہے اور مالک ہے. اس کو کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں کسی مخلوق کی بات کرنے کی. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، نہیں جھجکتا. این یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے. ضرب کے معنی مارنا بھی ہوتا ہے، ضرب کے معنی چلنا بھی ہوتا ہے، یہاں بیان کرنا. این یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال،
ما جو بعوضتاً مچھر کی ہے، بعوضہ کے معنی مچھر، فما پس جو مخلوق فوقہا اس سے بھی اوپر ہے، مچھر سے بھی اوپر کوئی مخلوق بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس کی مثال بیان کرنے کے اللہ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ یہ کافروں کی جہالت ہے کہ مچھر چھوٹی مخلوق ہے، اور اللہ بڑا ہو کر جب چھوٹی مخلوق کی بات کرتا ہے تو یہ کافر جو انسان ہے یہ مچھر سے بڑا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مچھر سے انسان کی جو ہے تباہی کروانا چاہتا ہے تو پھر مچھر جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے انسان سے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ کافر اس کو چھوٹا شمار کرتا ہے، نہیں، جب اس کو ہلاکت کی طاقت اللہ کی طرف مل جاتی ہے پھر وہ انسان سے بڑھ جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا وہ۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، نہیں جھجکتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، ما جو بعوضتاً مچھر کی ہو، فما پس جو فوقہا اس سے بھی اوپر ہو، مچھر سے بھی بڑی یا چھوٹی مخلوق ہو، کسی کی مثال بیان کرنے سے اللہ نہیں جھجکتا، نہیں شرماتا۔ شرماتا جھجکتا وہ ہے جو اپنے اختیار سے بڑھ کر جھوٹی بات کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، جیسے فرعونوں نے، نمرودوں نے جو ہے دعوے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا سے جو ہے ہلاک کیا ہے، وہ ناکام ہوئے اپنے دعووں میں، ان کو شرمندگی ہے، اللہ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کے پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتی، حکم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، نہیں جھجکتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، ما جو بعوضتاً مچھر کی ہے، فما پس جو فوقہا اس اوپر اس کے ہے، فوقہ کے معنی اوپر، ایک لفظ ہے علا، ایک ہے فوقہ، علا کے معنی اوپر ہے، فوقہ کے معنی اوپر ہے، جسے انگریزی میں آن اور اوور ہوتا ہے۔ آن کا معنی ہے علا، اور اوور کا معنی ہے عربی میں جو ہے فوقہ۔ علا وہ چیز ہوتی ہے جو نیچے والی چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جیسے میں کہوں کہ جو ہے علا راسی، میرے سر پر، یعنی وہ چیز جو ہے میرے سر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور کہا جائے کہ فوقہ راسی، تو اس کا مطلب یہ ہے، معنی تو اس کا اعلیٰ ہے لیکن معنی اس کا جو ہے اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے سر کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ مثلا کہتا یدی فوقہ راسی، میرا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے، تو فوقہ کے معنی ہے اوپر، اوور، یعنی سر کے ساتھ میرا ہاتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اوور، فوقہ۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ یدی علی راسی، میرا ہاتھ میرے سر پر ہے، تو یہ ہوگا آن، علی اوپر، یعنی وہ سر کے ساتھ میرا ہاتھ ملا ہوا ہے۔ علی اور آن دونوں کا معنی ہے جو اوپر والی چیز نیچے والی چیز سے ملی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ہو، اس کے لیے جو ہے علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اور انگریزی میں آن۔ اور جو نیچے والی چیز سے ملی ہوئی نہ ہو، اوپر والی چیز، اور اس کو بیان کرنا ہو اوپر والی چیز کو، تو پھر جو ہے آن کی بجائے اوور کہیں گے انگریزی میں، اور عربی میں کہیں گے فوقہ۔ فرمایا فما فوقہا، پر جو مخلوق اس سے اوپر ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، ما جو معوضتاً کسی مچھر کی ہے، فما پس جو فوقہا اوپر اس کے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، ما جو بعوضتاً مچھر کی، فما پس جو فوقہ اوپر ہے ہا اس مچھر کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، ما بعوضتاً جو اوپر جو کسی مچھر کی مثال ہے،
فما بس جو فوقہا اس سے بھی اوپر ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ما جو فوقہ بعوضۃ جو مچھر کی ہے، فما پس جو فوقہا اس سے اوپر ہے، مچھر سے باریک مخلوق جو ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کرونا کا علاج کرنے والے کتنے ڈاکٹر ہیں جو مریضوں کا علاج کرتے کرتے دنیا چھوڑ گئے، اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے وہ۔ نہ وہ جو ہے کرونے کی بیماری ڈاکٹروں کے بس میں تھی، بلکہ خود اس بیماری کے سامنے اللہ کے حکم سے ڈاکٹر جو تھے علاج کرنے والے وہ بے بس ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ تو بڑی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان جو اشرف المخلوق ہے اس کی اللہ گرفت کرنا چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو ہے اس کو انسان پر غالب کر دیتا ہے، جیسے کینسر کے جراثیم ہے، ٹی بی کے جراثیم ہے، کرونے کے جراثیم ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے اس باریک مخلوق کو غالب کر دیتا ہے، اور انسان کی جو اشرف المخلوقاتی جو ہے جو صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کافروں کی سوچ غلط ہے کہ مچھر جو ہے جو انسان سے چھوٹی مخلوق ہے، نہیں، اگر اللہ مچھر کو حکم دے انسان کی ہلاکت کا تو بچ نہیں سکتا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ما جو بعوضۃ مچھر کی ہے، فما پس جو فوقہا اوپر اس کے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ۔ جی بولو جی کیا کہتے ہو؟ جی میں سنا سکتا ہوں؟ جی سنائیں بیٹا سنائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یستحی شرماتا ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما جو بعوضۃ کسی مچھر کی ہے، فما پس جو فوقہا اس سے بھی اوپر ہے، اوپر اس مچھر کے ہے۔ شاباش بہت اچھا بیٹا، چلو جی آؤ اور کوئی صاحب۔ یہ میں سنا سکتا ہوں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں لا نہیں یستحی شرماتا جھجکتا ان یہ کہ یضربا یہ کہ وہ بیان کرے یاد مثلاً کوئی مثال میں کسی میں جو بعوضۃ کسی مچھر کے میں پس جو فوقہ ہے اس سے بھی اوپر ہے۔ یہ اس سے بھی اوپر جو ہے یہ آپ نے با محاورہ ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ نہیں کیا۔ فوقہ لفظ پہلے ہے، پہلے اس کا ترجمہ کریں۔ جو اوپر فوقہ کے معنی اوپر ہے ہا اس مچھر کے، آپ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، با محاورہ نہیں پڑھ رہے۔ کوشش کریں کہ جو پہلا لفظ جو شروع پہلے لفظ آتا ہے پہلے اس کا ترجمہ کریں، جو بعد والا اس کو بعد اس کا ترجمہ بعد میں کریں۔ اس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ۔ جو اگر آپ جو ہے لفظی ترجمہ پڑھیں گے آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے گی اور آپ کے لیے قرآن بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ چلیے جی کوئی اور صاحب۔ جی السلام علیکم، یہ میں سناؤں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک اللہ تعالی لا نہیں یستحیی شرماتا ان یضربا وہ بیان کرتے ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے
यदरिबा वो बयान करते मसलन कोई मिसाल मा जो बहु वतन किसी मच्छर के पमा बस जो फौका है इससे भी ऊपर है। ऊपर इसके है, फौका के मानी ऊपर, फौका लफ्ज़ हा से पहले है, इसलिए पहले तर्जमा फौका करेंगे, जो ऊपर हा उसके है। जी और कोई साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लाह ताला नहीं यास्तहयी शर्माता अन ये के यज़रिबा वो बयान करे, मसलन मिसाल मा जो बऊज़तन मच्छर की है, बस जो कहा ऊपर, फौका ऊपर, फौका ऊपर हा उसके है, फौका ऊपर हा उसके है। हाँ जी कोई और साहब? जी रसना जी इन्ना बेशक अल्लाह ताला ला नहीं शर्माता अन ये के यज़रिबा वो बयान करे, मसलन कोई भी मिसाल बात जो कोई बऊज़तन मच्छर की है, साबा बस लो फौका ऊपर उसके, वो ऊपर उसके है। जी और कोई साहब? कोई और नहीं है सुनाने वाले? मैं सुना दूँ जी फिर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यस्तहयी वो शर्माता, वो झिझकता नहीं, वो शर्माता या नहीं वो झिझकता, अन ये के यज़रिबा वो बयान करे, मसलन कोई भी मिसाल मा जो बऊज़तन मच्छर की हो या मच्छर पर हो, वह मफ़मा पस जो फ़ौक़हा ऊपर उसके है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तहयी नहीं शर्माता, अन ये कि यज़रिबा वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल मा जो बऊज़तन मच्छर पर है, फमा पस जो फ़ौक़हा ऊपर उसके है, यानी मच्छर से भी बड़ी या छोटी कोई मखलूक है उसको बयान करते अल्लाह ताला नहीं शर्माता, नहीं झिझकता, क्योंकि वो इंसान से बड़ी मखलूक हो सकती है अगर अल्लाह चाहे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तहयी नहीं शर्माता, यज़रिबा ये कि वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल मा जो बऊज़तन किसी मच्छर पर है या किसी मच्छर की है, फमा पस जो फ़ौक़हा ऊपर उसके है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यस्तहयी झिझकता शर्माता, अन ये कि यज़रिबा वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल मा जो बऊज़तन मच्छर पर है या मच्छर की है, फमा पस जो फ़ौक़हा ऊपर उसके है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यस्तहयी शर्माता झिझकता, अन ये कि यज़रिबा वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल मा जो बऊज़तन किसी मच्छर की है, फमा पस जो फ़ौक़हा ऊपर उसके है।
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا یہ کو بیان کرے وہ مثلاً کوئی مثال ما جو بعوضۃ مچھر پر ہے یا مچھر کی ہے فما فوقہا پر جو اس سے جو اوپر اس کے ہے۔ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔